آج میرے مہمان ہیں پاکستان ورکرز فیڈریشن کے نیشنل کوآرڈینیٹر جناب ڈاکٹر انجن صاحب. ڈاکٹر انجن صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں میں. اور آپ نے جتنی اسٹرگل پچھلے دنوں کی ہے, خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جی حکومت جو ہے کچھ آپ لوگوں کی بات سنے, یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کتنی اس نے سنی, کتنی اس وقت کہہ دی کہاں سن لی اور کتنی ایکچوئل سنی. پچھلے سال آپ لوگوں نے بڑی اسٹرگل کی, ایک دھرنا دیا. کچھ ایک تو دھرنے کی کہانی بتائیں. اکتوبر میں آپ نے دھرنا دیا, کیا تاریخ تھی, کیا ہوا, کیسے, ڈیمانڈز کیا تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر چونکہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے یا سال سے تقریباً پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان میں کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے معاملات بہت بگڑے ہوئے تھے, اور لاسٹ ایئر جو ہے نا 2020 میں بجٹ میں ملازمین کے لیے یا مزدوروں کے لیے, محنت کشوں کے لیے پینشن اور تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا تھا, جس کے بنیاد پہ جولائی 2020 کو پچھلے سال صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام ملازمین اور محنت کش تنظیموں نے مل کے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے نام پہ ایک اتحاد بنایا, اور انہوں نے باقاعدہ پہلے خیبر پختونخوا کی سطح پر مختلف مظاہرے اور جلسے جلوس کیے اور اس صوبائی اسمبلی کے سامنے, لیکن وہاں کوئی بات نہ بنی. تو پھر مجبوراً دیگر صوبوں کے ملازمین تنظیموں کے ساتھ رابطہ کر کے اور فیڈرل سیکریٹریٹ ملازمین کے تنظیموں سے اور اسلام آباد کے جو وفاقی ادارے ہیں ان کے ملازمین سے رابطہ کر کے پورے ملک کی سطح پر 16 اکتوبر 2020 کو باقاعدہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک بہت بڑا تاریخی دھرنا دیا, جو میرے سیاسی زندگی کے 30 سال کے دوران یہ سب سے بڑا دھرنا تھا. اور اس میں تقریباً مختلف غیر جانبدار جو میڈیا ہاؤسز کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ 30,000 سے لے کر 40,000 تک لوگ جو ہے اس میں شریک ہوئے, اور باقاعدہ دیر رات تک وہ باقاعدہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھے رہے. اور آخر میں جو ہے نا ایک وزارتی کمیٹی ڈپٹی اسپیکر جناب قاسم سوری صاحب کے قیادت میں ہمارے ساتھ مذاکرات کر کے باقاعدہ انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم جو ہے بہت جلد اس کے لیے وزارتی کمیٹی بنا کے تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کریں گے. لیکن مختلف میٹنگ کے بعد جب اس پہ عمل درآمد نہ کیا گیا تو باقاعدہ پھر مشاورت کر کے ہم نے 10 فروری 2021 کو اس وعدہ خلافی کے خلاف جو ہے باقاعدہ اسلام آباد میں ایک بار پھر جو ہے دھرنے کا اعلان کیا, اور اسی رات ہمارے کچھ لیڈران جو مختلف صوبوں سے تھے اور اسلام آباد سے تھے ان کو گرفتار کیا گیا. اور پھر جو ہے جب ہم اسلام آباد پریس کلب سے جلوس کے شکل میں پارلیمنٹ کی طرف روانہ ہوئے تو ہم پہ شیلنگ کی گئی اور لاٹھی چارج کیا گیا, اور یہ سلسلہ تشدد کا جو ہے نا شام تک جاری رہا. اور مختلف ایریا میں راولپنڈی, اسلام آباد اور دیگر ایریا میں جو ہے ہمارے سینکڑوں ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا. اس کے بنیاد پہ 11 فروری کو ہمارا ایک بار پھر وزارت جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہے اور جناب وزیر دفاع صاحب ہے پرویز خٹک صاحب, علی محمد خان اور ہمارے جو ہے نا دیگر جو وزرائے ان کے ساتھ ایک بار پھر معاہدہ کیا گیا. اور اس میں یہ کیا کہا گیا کہ 1 مارچ سے باقاعدہ آپ کو جو ہے تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا اور اسپیشل الاؤنس کے طور پر, اور یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کے جتنے بھی پچھلے اڈھاک الاؤنس تھے اس کو بیسک پے یا بیسک تنخواہ میں ضم کیا جائے گا. لیکن 1 مارچ سے یہ سب کچھ نہیں ہوا. ابھی تک بھی اس میں ایفا نہیں کیا گیا. جو ہمارے بیسک کیونکہ جو بنیادی طور پر جو ہمارے پچھلے اڈھاک ریلیف پہ مختلف اوقات میں جو اناؤنس کیے گئے پچھلے حکومت میں, اس حوالے سے باقاعدہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کو 1 جون سے ان کو باقاعدہ جو ہے آپ کے بیسک پے میں ضم کیا جائے گا, اور 1 مارچ سے آپ کو اضافی تنخواہ دیا جائے گا. لیکن مارچ, اپریل, مئی, جون یا مئی تک اور جون تک یعنی 1 جولائی سے اب نوٹیفیکیشن ہو گئے کچھ صوبوں میں, بلکہ بعض صوبوں میں ابھی تک نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوئے ہیں. تو صرف وہ زبانی جمع خرچ پہ ہوا ہے. تو ایک تو اس حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے کہ چاروں صوبوں میں جو ہے باقاعدہ اس کی نوٹیفیکیشن کی جائے,
اور جو معاہدے کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ 1 جولائی سے ہم اپ گریڈیشن دیں گے اور ایڈہاک ریلیف کو بیسک پے میں یا بنیادی تنخواہ میں ضم کریں گے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ یہ تو ہوئی سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو ہے تنخواہوں کے اضافے کے حوالے سے جو 100 معاہدہ کیا گیا تھا اس پہ کچھ عمل درآمد ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے اور کچھ خدشات بھی ہے۔ تو ایک تو یہ اس حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو چاروں صوبوں میں اور وفاق میں یکساں طور پر جو ہے نا لاگو کیا جائے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ اب آتے ہیں جو منیمم ویج ہے، کم از کم۔ اچھا نہیں، پہلے جو پوری سٹرگل ہوئی، میں تھوڑا سا ایک چیز سمجھنا چاہوں گا۔ جس حکومت میں آنے سے پہلے مسلسل دھرنے دیے اور دھرنوں کے کلچر کو جسٹیفائی کیا، اس نے آپ کے دھرنے پہ لاٹھی چارج کیا، آپ لوگوں کو مارا کوٹا۔ جس وقت آپ ان سے بیٹھ کے بارگیننگ میں بیٹھتے ہیں تو آپ ان سے پوچھتے نہیں آپ کہ بھائی آپ نے ہم تو اپنے مطالبات لے کے آئے تھے، ہمارے کوئی سیاسی مطالبات تو نہیں تھے کہ حکومت چھوڑ دو، ہمیں جو ایسا تو کچھ نہیں تھا، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے ہمیں تھوڑے سے مل جائے لوگوں کو، غریب آدمی کو۔ حکومت نے کسی وقت کسی شخص نے ان میں سے پرویز خٹک نے، وہ کیا نام ہے شیخ رشید نے، جو آپ کے ساتھ شیخ رشید بھی تو ان دھرنوں میں مسلسل خان صاحب کے کان میں خسر پسر کرتے تھے، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یار ہم نے غلط کیا اور آپ کا دھرنا دینا آپ کا حق تھا؟ کسی نے اس پہ بات نہیں کیا آپ سے؟ اس پہ بات ہوئی، بالکل۔ ہم نے جب کہا گیا تو مذاکرات کا پہلا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ جو تشدد ہے وہ بند کیا جائے اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ تو اور اس پہ معذرت بھی کی گئی کہ جی یہ انتظامی امور میں ہم سے کوئی تھوڑی سی جو ہے نا لیکیج ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑے سے معاملات لاٹھی چارج ہو جائے، لوگوں کو پکڑ کے بند کر دیا جائے تو کہتے ہیں جی تھوڑی سی انتظامی امور میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال ہمارا جو عمران بھائی، ہمارا جو تھا مین ایشو یہ تھا کہ چلو قربانی تو دینی پڑتی ہے اور اس پولیٹیکل سٹرگل کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ میں بھی آپ سے ایگری کروں، میں صرف ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں، اگر گورنمنٹ کی اپروچ آپ کو پازیٹیو نظر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں چلو آگے بڑھو، پیچھے پہ کیا کہتے ہیں مٹی پاؤ۔ لیکن اگر گورنمنٹ کی اپروچ بہت پازیٹیو نہیں ہے اور گورنمنٹ واقعی شرمندہ نظر نہیں آتی غلطی پہ، تو پھر ڈر رہتا ہے کہ اگر اب آگے جا کے انہوں نے 1 جولائی کا نوٹیفیکیشن ہر جگہ نہیں ہوا ہے، کہیں ہوگا، پھر آپ جا کے پھر اسٹرگل کریں گے، پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ اپروچ بہت امپورٹنٹ ہے، اپروچ سمجھنا۔ آپ کو کیا فیلنگ ہوئی کہ ابھی پھنس گئی ہے گورنمنٹ، بجٹ سر پہ کھڑا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتی کوئی نیا پنگا شروع کرے، اس نے کہا چلو مان لو، یہ ہے یا واقعی وہ سنجیدہ تھی اپنے معاملات میں آپ کے ساتھ صحیح کرنے؟ پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی تھے کہ پولیٹیکل لوگوں نے، پولیٹیکل پارٹیوں نے، ظاہر ہے جب ہم پہ لاٹھی چارج ہوا تو بہت زیادہ جو ہے نا میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور سوشل میڈیا نے خصوصاً مختلف چینلوں نے اس پہ بہت اگریسیو موڈ میں لوگوں کی بہت زیادہ مذمت آ گئی، ہیومن رائٹس کے اور وکلاء کے اور پولیٹیکل لوگوں کے، یہاں تک کہ پی ڈی ایف کے ٹاپ لیڈرشپ نے اس پہ باقاعدہ بات کی۔ بلاول صاحب نے بات کی، مولانا فضل الرحمان نے بات کی، اپنا مریم نواز شریف صاحبہ نے بات کی، مختلف صوبوں کے قیادت نے بات کی۔ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تھا کہ اس وقت چونکہ پی ڈی ایم بھی احتجاج میں جانا چاہتی تھی تو یہ ایک وجہ تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو اسٹرگل کیا تھا اس اسٹرگل کے نتیجے میں یقیناً معاشی حالات جو ہے اس میں ہم تھوڑے سے حقیقت پسند ہونے چاہیے کہ کووڈ کی وجہ سے، انٹرنیشنل پرابلم کی وجہ سے، دیگر وجہ سے ہمارے جو ہے نا معاشی حالات اس لیول پہ نہیں تھے، لیکن چونکہ مہنگائی اتنی بڑی تھی، ہم نے کہا بے شک آپ تنخواہیں نہ بڑھاؤ، مہنگائی کا لیول اس لیول تک لے آؤ جو 2018 یا 2018 سے پہلے تھا۔ تو یقیناً اس حوالے سے جو ایک نارمل فیملی بجٹ ہے جو پاکستان ورکر فیڈریشن نے باقاعدہ جو ہے نا بنا کے اس حوالے سے دیکھا ہے، تو مور دین 50,000 روپی کم از کم اگر موجودہ مہنگائی کا تناسب دیکھا جائے تو 50,000 کم از کم منیمم ویج ہونا چاہیے، لیکن وہ صورتحال تو نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ مثال کے طور پر، لیکن ہم نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے جو ہے نا ایک کاز کے لیے اسٹرگل کیا ہے، جدوجہد کی ساتھیوں نے قربانی دی، اس کو اب انا کا مسئلہ نہیں بناتے، ہم اپنے مسائل کے حل کی طرف جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں تقریباً مور دین 70% ہم کامیاب بھی ہوئے، اور کچھ کے لیے باقاعدہ ابھی بھی ڈائلاگ جاری ہے۔ بلکہ کل ہمارے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے جو ہے نا خیبر پختونخوا کے وفد نے
فائنانس منسٹر جناب تیمور جگڑا صاحب سے بات کی اور باقاعدہ ان سے کہ بھائی نوٹیفیکیشن انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ 1 جون سے آپ کو نوٹیفیکیشن جب بھی ہو جائے 1 جون سے آپ کو اضافہ ملے گا. تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے صوبوں کے حوالے سے مختلف اپروچ تھا. پنجاب کا الگ تھا, اپنا سندھ نے تو آلریڈی پچھلے سال بھی اضافہ کیا تھا, اس سال بھی کیا ہے, اس کا الگ تھا. اصل مسئلہ جو آ رہا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے حوالے سے وفاقی حکومت کہہ رہے تھے کہ بھائی اس میں ہم بے بس ہیں, کہ اس میں جو ہے نا کچھ ٹیکنیکل مسائل بھی تھی, ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ ہاں اس میں ہے, لیکن ظاہر ہے ایک اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک کمرے میں 2 موسم چلیں گے.